بچی نے پوچھا ہے کہ کیا یہ مسئلہ صحیح ہے کہ اگر کوئی بالغ انسان نماز میں قہقہہ لگا دے تو نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جی بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے تو ایک ایسے صحابی جن کی آنکھیں بینائی بہت کمزور تھی وہ تشریف لائے، تو وہ اس وقت کنویں کے ارد گرد منڈیر نہیں تھی، تو وہ اچانک کنویں میں گر گئے۔ تو جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے نوجوان صحابہ تھے، وہ ایسے نظر پڑ گئی تو کسی کی ہنسی بلند ہو گئی، جو ایک غیر اختیاری امر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے بھی کسی کو ایک دم ٹھوکر لگ جائے تو بعض اوقات غیر اختیاری طور پہ ہنسی نکل جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ ہنسا تھا وہ دوبارہ وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ اس سے فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے، فقہاء احناف نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی عاقل ہے، بالغ ہے، جاگ رہا ہے، رکوع و سجود والی نماز میں ہے، اگر وہ قہقہہ لگا دے، قہقہہ کا مطلب اتنی آواز سے ہنسنا کہ 3 4 5 ادھر اور 3 4 5 ادھر افراد سن لیں، اگر اتنے دور نہ جائے صرف پڑوسی سنے اپنی تک رہے تو اس کو ضحک کہتے ہیں، اور اگر بالکل ہونٹ خالی ہلے اور اس میں مزید آواز تک نہ نکلی اس کو تبسم کہتے ہیں۔ تبسم اور ضحک میں حکم علیحدہ ہوتا ہے۔ قہقہہ سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ عقل نہیں کہتی کہ قہقہہ کوئی ناپاک چیز تو نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دے دیا تو خلاف معقول بس یہ حکم ہے، اس کو امر تعبدی کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا تو بس ہم اس کو مانیں گے کہ حالت نماز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ اس نماز کی کنڈیشن تھی خاص، عاقل بالغ جاگتی حالت میں قہقہہ رکوع و سجود والی نماز، لہذا اگر کوئی نماز جنازہ میں اس طریقے سے قہقہہ لگا دے نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں جائے گا، وضو صرف رکوع و سجود والی نماز میں جائے گا۔ یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے۔ عصر و مغرب کے درمیان کیا کھانا منع ہوتا ہے؟ بعض لوگ نہیں کھاتے۔ دیکھیں منع تو نہیں ہے، بعض اکابرین ایسے تھے کہ وہ اس آخری ٹائم کے اندر مثل روزہ دار کے رہنا پسند فرماتے تھے، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کہ کوئی وجوبی طور پہ حکم ہو، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، آپ عصر کے بعد بالکل کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ عبادات کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تو ہمیں اسی طرح اس کو قبول کرنا ہوگا اور اس کو اسی طریقے سے رکھنا ہوگا۔ ہم اپنے پاس سے کوئی عبادت کا تصور پیدا نہیں کر سکتے، کوئی تشریح اپنے پاس سے نہیں کر سکتے، اور جو نبی کریم نے تصور دیا اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اب تہجد کے بارے میں تصور کیا آیا ہے، تعارف کیا آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جایا کرتے تھے، پھر اٹھ کر سرکار جو نماز پڑھتے اسے تہجد کا نام دیا ہے۔ لہذا فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اگر کوئی سو جائے، اس کے بعد جب اٹھ کر وہ رات کے کوئی نوافل پڑھے گا تو وہ تہجد کہلائیں گے۔ اگر بغیر سوئے آپ نے پڑھا تو وہ تہجد نہیں ہے بلکہ صلاۃ اللیل اس کو کہتے ہیں، رات کی نماز۔ تو یہ ذہن میں رکھیے۔ ابھی میں جو تمہید تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتائی تھی کہ مختلف چیزوں کا تصور جو خاص طور پہ عبادات سے تعلق رکھتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پیش فرمایا ہے، اسے ویسے ہی بے عینی رکھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور موزوں پر مسح فرمایا، تو فقہاء نے غور کیا کہ وہ کیسے موزے تھے، تو وہ موزے چمڑے کے بنے ہوئے تھے اور وہ پورے پنجے سے لے کر پنڈلیوں کے اوپر تک تھے، تو لہٰذا خلاصہ پھر یہ نکالا کہ موزوں کے لیے چند چیزیں بہت ضروری۔ اچھا اس میں چلتے بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ موزے پاؤں میں چمٹے ہوئے ہوں اور ٹخنوں سے اوپر تک ہوں، کہیں سے پھٹے ہوئے نہ ہوں، اور اتنے موٹے کم از کم ہوں کہ اگر آپ پانی اس پر ڈالیں تو فوراً کھال تک نہ پہنچے، جیسے ہماری جرابیں ہوتی ہیں ڈالیں فوراً کھال تک پہنچ جائے گا، چمڑے میں بھی آپ بار بار ڈالتے رہیں گے کھال تک پہنچے گا لیکن فوراً نہیں پہنچے گا، بہت دیر میں پہنچے گا۔ تو بس اب جواب یہ ہے کہ جس نے آپ کو بتایا ادھوری بات بتا دی ہے، آپ اتنے موٹے موزے چاہے وہ اونی ہوں، ریگزین کے ہوں، چاہے وہ چمڑے کے ہوں، لیکن اتنے موٹے ہونے چاہیے کہ اگر آپ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک نہ پہنچے۔ وضو کرنے کے بعد ایسے موزے موٹے آپ پہن لیں، اور پھر جب آپ کا وضو ٹوٹے تو باقی وضو تو آپ پورا کریں گی، لیکن موزوں پر دونوں ہاتھ گیلے کر کے صرف پنجوں کی طرف سے یوں پنڈلی کی طرف لا کر صرف مسح کر لیں اور یہ 1 دن 1 رات تک آپ کر سکتی ہیں۔ یعنی جب آپ کا موزے پہننے کے بعد پہلے بار وضو ٹوٹے گا تب آپ کی مدت سٹارٹ ہو جائے گی، 1 دن 1 رات تک آپ کر سکتی ہیں۔ جب 1 دن 1 رات گزر جائے تو پھر آپ کو موزے اتار کے دوبارہ پیر دھونے ہی ہوں گے، پھر اس کے بعد پہن لیں گی، پھر 1 دن 1 رات کا آپ کو ٹائم مل جائے گا۔ کہ بیٹا یا بیٹی کا اگر ہم رشتہ کرنا چاہیں تو کیا استخارہ کرنا لازم ہے؟ جی پہلی بات تو یہ کہ کوئی لازم نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف استخارے پر اکتفا کرنا بھی بہتر نہیں ہے۔ میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً استخارے کی تعلیم دی ہے اور صحابہ کرام بھی استخارہ کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے خواب شیطانی مداخلت سے پاک و صاف تھے۔ ان کو جو خواب میں اشارہ ملتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونا، مطلب اس کا اغلب غالب گمان یہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جبکہ ہمارے خوابوں کے اندر شیطانی مداخلت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے افعال و اعمال ہم خود جانتے ہیں ہم کس قسم کے کر رہے ہیں۔
اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات شیطانی مداخلت کی وجہ سے یس نو اور نو یس محسوس ہوتا ہے اور ہم کر گزرتے ہیں، اور آگے جب ہماری مرضی کے موافق رزلٹ نہیں آتا تو ہم معاذ اللہ استخارے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اشارہ ہوا، اب وہ اشارہ کا مطلب یس یا نو تو ہے، یہ کہاں سے آپ نے کر لیا کہ یہ آپ کے حق میں مطلب جو آپ کی مرضی کے مطابق ہے ویسے ہی بہتری آئے گی؟ مثال کے طور پہ آپ نے رشتے کے لیے استخارہ کیا، یس آ گیا کہ ہاں اس لڑکے سے آپ بیٹی کا نکاح کر سکتے ہیں، آپ نے کر لیا اور ایک ہفتے بعد طلاق ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسا استخارہ تھا، مجھے تو یس آیا۔ ہو سکتا ہے اس طلاق میں ہی آپ کے لیے بہتری ہو، اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ تھا یہی نکاح ہو اور طلاق میں بیٹی کے لیے بہتری ہو۔ اب اس راز کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہمارے نزدیک تو استخارے کے بعد اگر یس آیا تو اس کا مطلب رزلٹ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ وہ کبھی رشتہ ختم نہ ہوتا، داماد جو ہے بیٹی کا بہت زیادہ خیال کرتا، سسرال بھی بہت اچھا ہوتا، اور بیٹی ہر دفعہ آ کے بہت سسرالیوں کی تعریف کرتی۔ ہم کہتے ہیں دیکھا استخارے کی کتنی برکات ہیں۔ تو میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ استخارے کا مطلب تکلف کرنے کے بعد پھر وہ ہم سے کویسچن کرتے ہیں صاحب وہ رشتہ آیا تھا، ہم نے استخارہ کر لیا، اس میں نہ آ گیا۔ اب اگر ہم استخارے کے خلاف چلے جائیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیوں کیا تھا آپ نے استخارہ؟ خالی رسم پوری کرنے کے لیے؟ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا۔ تو ہماری تمام باتیں آپ ذہن میں رکھیں، اس لیے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ مشاورت کریں، اچھی طرح تدابیر اختیار کریں، پھر ساتھ میں استخارہ چاہیں تو کر لیں، لیکن استخارہ ظنی چیز ہے، اس سے کوئی قطعی رزلٹ نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھیں کہ استخارہ کا تصور نبی کریم نے خود کرنے کا دیا ہے، یہ نہیں کہ آپ دوسرے سے استخارہ کروا لیتے ہیں جی استخارہ کیجئے گا، انہیں بھی تصویر گھما استخارہ کر کے بتا دیا۔ یہ صحیح جو شرعی تصور ہے بس یہ کہ آپ خود کریں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز استخارہ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ خواب میں دکھا دے۔ پھر اگر خواب میں آپ کو سفیدی یا سبزی نظر آئے تو سمجھ لیں یس ہے، اگر بلیک نظر آئے، ریڈ نظر آئے تو نو ہے۔ اگر کوئی خاص علامت نہ ہو تو 1 دن کریں، 2 دن، 7 دن تک کریں، کوئی نہ کوئی اشارہ آپ کو ملے گا۔ اس کے باوجود نہ ملے تو آپ چھوڑ ہی دیں، اب آپ مطلب تدبیر اور مشاورت کریں۔ لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ استخارہ کی طرف آنے کے بجائے آپ یہ کر لیں، اس لیے نہیں کہ میں سنت کو روک رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ ہمارے لوگوں کے ایمان انتہائی ضعیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، باقی شرعی تقاضے پتہ ہی نہیں ہوتے، استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد معاذ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیسا مشورہ دیا، ہماری تو بچی کا مستقبل تباہ ہو گیا۔ ان کے ایمان کو کون بچائے گا؟ کس نے کہا تھا آپ کو استخارہ کرنا واجب ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ذرا دیکھ کر پھر آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیجئے۔ ایک انہوں نے کہا کہ بھائی نے پوچھا کہ آج کل سردیاں ہیں تو کیا ہم گلے میں مفلر ڈال کر یا چادر اوڑھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کیجیے گا جیسے آپ چادر یہ کندھے سے ڈالی آپ نے تو اس کے اوپر دوسرا پلو ڈال لیں، دونوں کنارے لٹکے ہوئے نہ ہوں، یا سر سے اگر آپ فرض کر لیں اوڑھتے ہیں تو پھر یہ اوڑھ کر ایک پلو ڈال کر اس طرح اپنے آپ کو دوسرے کنارے کو کور کر لیں۔ اسی طرح اگر آپ مفلر پہنتے ہیں تو اس کے کنارے لٹکے ہوئے نہ ہوں، بلکہ یوں آپ اس طرح اس کو لپیٹیں اور پھر اس کو گھرس لیں یہاں پر تاکہ وہ گردن بھی بند ہو جائے، سیف ہو جائے، اور 2 کنارے لٹکے ہوئے نہ ہوں، بس یہ اس کا احتیاط کر لیجیے گا۔ کوئی ایسا نہیں کیا تھا کہ کیا کوئی عورت غیر محرم شخص کا اگر جنازہ ہے تو اس کی شکل دیکھ سکتی ہے کہ نہیں؟ جیسے محلے میں کوئی فوت ہو جاتے ہیں تو بالکل دیکھ سکتی ہے، کیونکہ عورت کے نظر میں اور مرد کی نظر میں فرق ہے۔ مرد نامحرم عورت کو صحیح نیت سے بھی نہیں دیکھ سکتا، منع کیا ہے، لیکن عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے بشرطے کہ کوئی نیت میں فساد نہ ہو۔ اگر بری نیت سے دیکھے گی تو منع ہے، ویسے نگاہ ڈالنا عورت کے لیے جائز ہے، تو جنازہ بھی عورت دیکھ سکتی ہے، اگرچہ افضل اور اولیٰ ہے کہ نہ دیکھے، لیکن دیکھیں گی تو کوئی گناہگار نہیں ہوں گی۔ درود اور استغفار اگر ہم کریں، درود پڑھیں، استغفار پڑھیں، تو کیا اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی نیکی کریں یہ دل میں نیت کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے وسیلے سے تمام امت کو پہنچ جائے، انشاءاللہ پہنچے گا۔ بہن یہ پوچھتی ہیں کہ عشاء کی نماز رات کے 12 بجے کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ بہن بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ عوامی باتوں پہ غور و تفکر آپ کا اس وقت ختم ہوگا جب آپ باقاعدہ دین سیکھیں گے۔ سیکھنا اور معلومات حاصل کرنا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کر 1-2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے بہت سی باتیں سیکھ جائیں گے، لیکن ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہیں۔ یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں، آپ نے سیکھا نہیں ہے۔ سیکھنا ہوگا تو باقاعدہ پورا میڈیکل پڑھنا ہوگا۔ ہمارے دینی معاملات یہ ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم نے معلومات اکٹھی کی ہوئی ہیں، دین سیکھا نہیں ہے۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں یا میری وساطت سے، آپ کی وساطت سے، یا اس پر مطلب جدید ٹیکنالوجی کی وساطت سے بعد میں سنیں گے، ان سب سے میرا کویسچن ہے کیا آپ نے دین کو باقاعدہ کتابوں سے سیکھا ہے، کسی عالم دین سے سیکھا ہے؟ ہزاروں جواب دیں گے کہ نہیں، سنا معلومات یہاں سے وہاں سے، یہ بھی اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ تو عشاء کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ مغرب کے وقت کے بعد سے سٹارٹ ہوتا ہے اور فجر تک قائم رہتا ہے۔ یہ بیچ میں 12 بجے کیا آ گیا کہ 12 بجے سے پہلے ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ابھی اگر آپ نے سیکھا ہوتا ٹائم پہلے آپ کو پتا ہوتا تو آپ یہ کویسچن ہی نہ کرتے۔
تو یہ میں کوئی آپ کو ڈانٹ نہیں رہا ہوں، بلکہ آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں کہ یہ آئندہ کے لیے آپ کوشش کریں کہ باقاعدہ دین کو سیکھیے۔ اگر کوئی آپ کو سکھانے والا نہ ملے، میرا نمبر لے لیں یہاں سے، میں آپ کو گائیڈ لائن دے دوں گا کیسے دین سیکھنا چاہیے۔ آن لائن پڑھ لیں، آپ کسی طریقے سے دین تو سیکھیں۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ عشاء کا وقت 12 بجے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، اور بعض کہتے ہیں مکروہ ہو جاتا ہے، مکروہ بھی نہیں ہوتا، پوری رات اس کا وقت ہے، حتیٰ کہ فجر کے وقت سے پہلے پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وطر وغیرہ تو دیکھیں ویسی سنت تھی کہ نبی کریم اکثر عشاء کے ساتھ وطر نہیں پڑھتے تھے بلکہ تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے، اور وطر عشاء کی نماز کا ایک حصہ ہے۔ تو اگر 12 بجے کے بعد عشاء ختم ہو جاتی ہے، عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو وطر بعد میں کیوں پڑھے کہ قضا کر کے پڑھے تھے معاذ اللہ؟ تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ نماز میں اکثر بھول جاتی ہوں، پھر سجدہ سہو بھی کر لیتی ہوں، تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیں نماز میں ہر چیز کے بھول پر سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ آپ یوٹیوب پہ جائیے گا، ادھر لکھیے گا نماز کے واجبات بائے مفتی اکمل، وہ آپ کلپس ذرا دیکھ لیں کیا کیا چیزیں واجب ہیں، اس پہ پورے واجب کا بیان آپ کو ملے گا۔ ہر واجب کے ترک پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا، بعض اوقات نماز لوٹانی پڑتی ہے۔ بعض ایسے واجبات ہیں جن کے ترک پر سجدہ سہو ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، تو وہ آپ کو تفصیل پتہ چل جائے گی۔ مثال کے طور پہ اب آپ نے کہا کہ میں رکوع میں چلی گئی تھی، مجھے یاد آیا میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی، تو میں واپس آئی، دعائے قنوت پڑھی، پھر رکوع کیا، آخر میں سجدہ سہو کر لیا، نماز ہو گئی؟ جواب یہ ہے کہ نماز تو ہو گئی، لیکن آپ کو دعائے قنوت کے لیے رکوع سے اٹھنا نہیں چاہیے تھا، یہ منع لکھا ہے فقہا نے۔ ہاں سورت فاتحہ رہ گئی یا سورت نہیں ملائی تھی وہ رہ گئی تو پھر رکوع سے اٹھنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن دعائے قنوت کے اندر منع فرمایا گیا۔ اب آپ اٹھیں، یہ آپ نے غلط کیا تھا، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، لیکن چونکہ آخر میں آپ نے سجدہ سہو کر لیا تھا، آپ کی نماز بہرحال ہو گئی۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ ہر ترک واجب پر یا کوئی بھی چیز بھولنے پر سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ ثنا پڑھنا بھول گئیں، تو ثنا پڑھنا سنت ہے، تو اس پر تو سجدہ سہو ہے ہی نہیں، اب آخر میں آپ سجدہ سہو کریں، اس لیے پہلے اس کا علم حاصل کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں پر مجھے سجدہ سہو نہیں کرنا، کہاں پہ کرنا ہے اور ترک واجب کی کمی پوری ہو جائے گی، کہاں ایسا ہے کہ ترک واجب ہو گئی تو پھر سجدہ سہو سے بھی تدارک نہیں ہوگا، نماز ہی لوٹانی ہوگی۔ یہ انشاءاللہ آپ کو سب اس میں مل جائے گا۔ جوتوں پر مسح نہیں ہو سکتا کیونکہ جرابوں پر نبی کریم نے جن جرابوں پر مسح فرمایا یا موزوں پر مسح فرمایا وہ بڑے گف تھے اور ٹخنے سے اوپر تک گئے ہوئے تھے اور بالکل پیر میں جمے ہوئے تھے، اور ایسے تھے کہ اگر آپ پانی ڈالیں تو فوراً وہ پانی کھال تک نہ پہنچے۔ ان اوصاف کے حامل اگر آپ نے ساکس پہنے ہوئے ہیں ان پر تو مسح ہو سکتا ہے، لیکن جوتے کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا کیونکہ جوتا عموماً ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے، تو اس لیے آپ موٹے ساکس پہنیں کہ اگر اس پہ پانی ڈالیں فوراً کھال تک نہ پہنچے، پھر آپ باقی وضو یعنی پہلے پاؤں دھو کے یہ ساکس پہنیں۔ آفس چلے جائیں، وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، یعنی وضو ٹوٹنے والا کوئی چیز نہیں پائی جانی چاہیے۔ اب اگر آپ جب وضو کرتے ہیں تو 3 اعضاء دھو لیں اور موزے پہ صرف مسح کر لیں۔ ہاں اگر آپ نے موزے اتار دیے تو یہ مسح ختم ہوگا، پھر دوبارہ پاؤں دھو کر یہ موزے پہننے ہوں گے۔ یہ ضرور ہے حدیث میں کہ اگر کسی نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا تو اس کے اتنے ہی اعضاء گناہ سے پاک ہوں گے جس پہ پانی بہا ہے، اور اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے کرے گا تو پورا جسم گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یعنی فضیلت ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو فضیلت سے محروم۔ بھائی نے پوچھا کہ کیا مکروہ وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ مکروہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب سورج کی پہلی کرن نکلے صبح میں، اس کے 20 منٹ بعد تک یہ مکروہ وقت ہے، پھر ایک زوال کا وقت ہوتا ہے، پھر ایک غروب آفتاب جب سورج بالکل ڈوب جائے اس سے 20 منٹ پہلے، یعنی عصر کے آخری 20 منٹ اگر کہیں تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یہ 3 مکروہ وقت ہے۔ ان مکروہ وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع فرمایا کیونکہ یہ کفار جو تھے وہ اس کی سورج کی جو پوجا کرنے والے تھے، اس وقت میں وہ اپنی عبادت کرتے تھے، اس لیے فقہا نے منع فرمایا کہ ویسے تو سجدے کی ممانعت تھی، دیگر جو عبادات ہیں وہ بھی اختیار نہ کی جائیں، لیکن منع نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر جنازہ عین مکروہ وقت میں آیا تو وہ پڑھنا شرعاً جائز ہے۔ ہاں اگر کراہت اس میں ہے کہ پہلے سے آ چکا ہو، اتنی تاخیر کرنے کے زوال کے وقت داخل ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں نماز جنازہ پڑھنا منع تو نہیں ہے، اسی وقت میں فرمایا اگر آئے تو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے مطلقاً منع نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، علماء نے فرمایا کہ آیت سجدہ نہ پڑھیں، وہ بھی مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ آیت سجدہ پڑھنا گناہ ہوگا، وجہ یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھیں تو مستحب ہے کہ فوری طور پر سجدہ کر لیں، مستحب افضل، ورنہ آپ تاخیر سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس وقت چونکہ آپ سجدہ کر نہیں سکیں گے تو ترک مستحب لازم آئے گا، اس لیے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے آیت سجدہ کی تلاوت خاص طور پہ کرنا، ورنہ آپ آیت سجدہ پڑھ سکتے ہیں، بہرحال صرف تو مستحب ترک ہوگا، یا اس کے علاوہ جو قرآن پاک جو آیات سجود پر مشتمل نہ ہو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھیں ان دونوں میں 2 بنیادی فرق ہوتے ہیں۔ سنت غیر موقدہ میں پہلی اور تیسری میں ثنا ہوتی ہے، جبکہ موقدہ میں صرف پہلی میں ثنا ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ سنت غیر موقدہ میں 2 رکعت کے بعد التحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ مستحب ہے، اور سنت موقدہ میں نہیں پڑھ سکیں گے، اگر پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یہ 2 بنیادی فرق ملحوظ رکھنے چاہیے۔
ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ یہ بعض لوگ یہ باہر کے ملک میں تھا کہ یہاں پہ مرد عورت تراویح کے لیے مساجد میں آتے ہیں اور آتے ہی اپنے فون چارج پہ لگا دیتے ہیں اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مسجد کی بجلی سے چارج کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہاں کا عرف ہی یہ ہے کہ چارجنگ کی اجازت ہوتی ہے، دیگر چیزوں کی جو مطلب جیسے پانی آپ استعمال کر رہے ہیں، بعض مساجد کے اندر باقاعدہ واٹر کولر لگے ہوتے ہیں، باہر کے لوگ بھی بھر کے لے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی منع نہیں کرتا، مسجد کی انتظامیہ اور جو نمازی حضرات ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پانی لے جائیں گے، اس کے باوجود وہ چندہ دیتے ہیں۔ تو جہاں اس طرح کا عرف رائج ہو جائے وہاں تو شرعاً کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس وقت چندہ دینے والوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی کبھی ہم بھی اس سے چارج کریں گے، دوسرے بھی چارج کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا وہاں کا عرف نہ ہو، جیسے ہماری مساجد کے اندر ایسا عرف پاکستان کم از کم کراچی کے اندر تو نہیں ہے، پاکستان میں بھی نہیں ہے کہ آ کے اپنا چارجر لگا دیا وہاں پر یا موبائل چارج پہ لگا دیا، معتکفین کے لیے ہو سکتا ہے یہ عرف ہمارے ہاں ہے کہ معتکف جو ہوتا ہے وہ آ کر لگاتا ہے چارج پر اور سب لوگوں کا ذہن بنا ہوتا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر جہاں عرف رائج نہیں ہے وہاں احتیاط کرنی ہوگی، وہاں پہ پھر ایسا کرنا چاہیے کہ آپ اندازہ کریں کہ اس چارجنگ کے کتنے پیسے بنتے ہوں گے، جتنی میں نے بجلی یوز کی ہے اتنا پیسہ آپ گلے میں ڈال دیں، ان کو دے دیں، مسجد والوں کو یہ بیسٹ ہے۔ لیکن جہاں عرف رائج ہے وہاں پر ہے، اور اس کی بس یوں سمجھ لیجئے کہ جب میں ایک چندہ دیتا ہوں مسجد میں تو میرے ذہن کے اندر وہ کام ہوتے ہیں جو اکثر مسجد کے اندر ہو رہے ہوں، تو جو متولی ہوتا ہے ان کاموں کے علاوہ میرا پیسہ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ تو جہاں چارجنگ کا عرف ہی نہیں ہے، لازم بات ہے اگر میں وہاں چندہ دے رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میرا جو پیسہ ہے وہ ایسی بجلی کے اندر استعمال کیا جائے جس سے لوگ چارج کر رہے ہوں، تو یہ عرف کے خلاف اسی وجہ سے پھر منع کر دیا گیا۔ اور جہاں عرف ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود چندہ دے رہے ہیں اور منع نہیں کرتے، کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اس کا مطلب ان کا پہلی ذہن بنا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا چندہ اس کام میں بھی استعمال ہو جائے۔ تو اب اگر محتمم منع نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ اسی کام میں پیسہ استعمال کر رہا ہے جس میں پیسہ دینے والے کا پہلے ذہن بنا ہوا ہے، اس لیے پھر وہ جائز ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اگر داڑھی میں کالا خضاب لگائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے، لیکن ہم اسی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ ہماری رائے معلوم کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو داڑھی میں کالا خضاب لگاتا ہے بروز قیامت وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، اس طرح کے کلمات موجود ہیں، تو لہٰذا داڑھی میں کالا خضاب لگانا، کالا رنگ لگانا یہ منع ہوگا۔ دوسرے کلرز یوز کر سکتے ہیں، ڈارک براؤن لگا لیں۔ اچھا اب نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا بعض علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک لاجک ہے، وہ اپنے تعویلات کرتے ہیں، جائز بھی کہتے ہیں، اس لیے عوام الناس کو چاہیے کہ فوری طور پر کسی کی گرفت کی طرف نہ آئیں۔ ہو سکتا ہے کسی شخص نے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لینے کے بعد کالا خضاب لگایا ہو، تو اب آپ اس کو قابل گرفت نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے باقاعدہ ایک مفتی صاحب سے فتویٰ لیا ہے۔ لیکن مفتی صاحب سے فتویٰ لیا ہے جو واقعی مستند مفتی ہوں، کیونکہ ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، اچھا ہر مفتی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں آج کل مفتی کا ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے، جو بھی خاص طور پہ میڈیا پر آتا ہے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لیتا ہے اور تعارف ہی سب مفتی کے ساتھ ہی کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے شاید زندگی میں ایک بھی فتویٰ نہیں دیا ہوگا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن مفتی صاحب ضرور ہے، کیونکہ اللہ نے ایک احترام دے دیا اس نام کو۔ خصوصاً ہمارے پروگرام احکام شریعت کے بعد 18 سال ہو گئے پروگرام، اللہ تعالیٰ نے لفظ مفتی کو اور عزت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ اس لیے بعض اوقات غیر مفتی کو جب مفتی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے خاموش ہو جاتا ہے کہ چلو کچھ آ ہی رہا ہے، جا نہیں رہا۔ اس طرح کے نام کے مفتیان کرام کا فتویٰ بھی نہیں چلتا۔ جو واقعی مستند مفتیان کرام ہیں جو اداروں میں فتوے دے رہے ہیں، جن کے مسائل معروف ہیں، ایسے لوگوں سے آپ فتویٰ لیں، ان کی رائے پر عمل کریں۔ تو اگر کسی نے ایسے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لے کر اور پھر اپنی داڑھی پر کالا رنگ لگایا تو پھر آپ اس کی گرفت نہ کریں۔ لیکن بہرحال اگر ایسا اس نے نہیں کیا، خود ہی کیا ہے، تو اپنی نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن وہ نماز کی امامت نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں فقہا نے منع فرمایا۔ دیکھیں زکوٰۃ اور صدقات جو ہے نا یہ خاص مسلمانوں کے حقوق میں شامل ہوتا ہے، انہی کو دینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم ہے، ہمارا مذہب بہت پیارا مذہب ہے، اس کے نفلی صدقے سے آپ امداد کر سکتے ہیں۔ ہاں اس کو منع نہیں ہے، اس کو نفلی صدقے سے آپ امداد کریں۔ قربانی کا گوشت بھی مسلمانوں میں تقسیم ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا بہت اس کو بھی دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ گوشت تقسیم کرنا تو مستحبات میں سے ہے، تو اس طرح ہم مدد کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ فطرہ جو ہے یہ مسلمانوں کو دینا چاہیے۔ کسی نے پوچھا کہ خیبر کی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آشوب چشم ہوا تھا، بیماری تھی، تو سرکار نے اپنا لعاب دہن اقدس ان کی آنکھوں کو لگایا تو وہ آنکھیں بالکل درست ہو گئیں۔ تو کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی کی آنکھیں خراب ہوں تو اپنا لعاب لگا دیں؟ تو یہ بڑے بھولے بھالے کویسچنز ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ کے لعاب دہن اقدس میں بے شمار تاثیرات تھیں۔ اگر آنکھوں میں لگا دیں آشوب چشم ٹھیک ہو جائے، اگر آپ کھارے پانی میں اپنا لعاب ڈال دیتے تھے تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا، اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے سرکار نے لعاب لگایا
تو وہ ہڈی درست ہو گئی، اگر آنکھ باہر نکل آئی سرکار نے لعاب لگایا تو وہ آنکھ اپنی جگہ مضبوط ہو گئی۔ تو یہ سرکار کے معجزات تھے، معجزات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ یہ مطلب یوں نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ سرکار نے لعاب دہن سے علاج کیا ہم بھی کر لیں، یہ قیاس ہوگا، اور ایسے معاملات میں قیاس جائز نہیں ہے۔ ہمارا جو لعاب ہے، اور خصوصاً عام لوگوں کا لعاب، چلو عالم دین ہیں، کوئی بہت ہی متقی پرہیزگار ہیں تو ان کی زبان ہر وقت پاکیزہ رہتی ہے، منہ پاکیزہ رہتا ہے تو برکت ہوتی ہے، لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں گالیاں بکنا، برا بھلا کہنا، غیبت، چغلی، اور ویسے بھی مطلب ہمارے نہ کھانے کے ٹھکانے نہ کچھ، نہ ہم رات کو دانت صاف کر کے سوئیں نہ کچھ، منہ سے اسمیل آتی ہے، پان وغیرہ ہم کھاتے ہیں، اتنے یعنی خراب معاملات ہونے والا وہ اپنا تھوک لگا کے کسی کی آنکھ میں لگا دے تو میرے خیال میں ڈبل آشوب چشم ہو جائے گا، تو اس میں احتیاط ہی کریں۔ ایک کویسچن یہ جو پوچھا کہ نماز میں کنسنٹریشن نہیں رہتی ہے لیکن وظائف میں ہوتی ہے، دیکھیں یہ کچھ شیطانی مداخلت کا بھی ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ جب شیطان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخص زیادہ فضیلت والا کام کر رہا ہے جو اللہ کے زیادہ قریب کر سکتا ہے، زیادہ قرب الہی کے حصول کا سبب بن سکتا ہے، تو وہ پوری طاقت لگا دیتا ہے کہ آپ کی توجہ بانٹے یا آپ کو بددل کر دے، اس سے ہٹ جائے۔ اس کے برعکس اگر آپ کوئی آسان سا کام یا اس کے مقابلے میں ہلکا کام کرنے لگتے ہیں تو بعض اوقات یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تاکہ آپ کو یوں محسوس ہو کہ یار اس میں لذت زیادہ ہے اور روحانیت زیادہ ہے، شاید نماز میں نہیں ہے۔ ان شیطانی چکروں کو اور وساوس کو اور شیطانی چالوں کو سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ بہرحال نماز میں توجہ ہو یا نہ ہو، اگر وہ فرض نماز ہے تو آپ کو لازم ادا کرنی ہوگی، چاہے وہ خوشی دل کے ساتھ آپ کریں، چاہے قلب میں کوفت اور بیزاریت ہو، بہرحال فرضیت تو پوری کرنی ہے۔ اس میں توجہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک تو علمی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نماز کے فضائل سیکھیں کہ کس قدر افضل عبادت ہے، کہ ہر نبی کے ساتھ وابستہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کم بیش 700 مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ آسان موت آتی ہے، قبر کے اندر راحتیں ہوتی ہیں، میدان معاشر میں عزت ہوگی، جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہوگا، بہت سارے فضائل ہیں اس کے۔ اور اس کے برعکس اگر اور خشوع و خضوع سے توجہ کے ساتھ پڑھیں تو پھر نور علی نور ہے، اور اگر اس کے برعکس اگر نماز چھوڑتے ہیں، توجہ نہیں رہتی، تو ثواب کم ہوتا ہے اور آخرت میں نقصان ہوگا۔ جب آپ یہ بار بار ان چیزوں پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ مینٹلی آپ مضبوط رہیں گے۔ یا اگر ایک آپ کو چیک بھرنا ہو، جتنی زیادہ رقم کا چیک ہوتا ہے اتنی احتیاط سے بھرتے ہیں کہ ذرا غلطی ہو گئی تو یہ چیک باؤنس ہو جائے گا، یہ ریٹرن ہو جائے گا چیک، اتنی احتیاط سے بھرنا ہوتا ہے، تو پھر ورنہ بعد وقت ریٹرن ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نماز کا مسئلہ ہے کہ اس پہ آپ کو زیادہ توجہ اور بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے دائیں طرف 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھو 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 کر دیں۔ تھوکیں گے نہیں، بس یہ نیت کریں جیسے میں شیطان کے منہ پہ تھوک رہا ہوں، اور پھر جس رکن میں جہاں جہاں نگاہ کو قائم رکھنے کا حکم ہے وہاں نگاہ کی حفاظت کریں۔ شیطانی وسوسہ خیال آئے تو فوراً اس کو جھٹکیں اور فوراً تصور جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں، فکر آخرت اپنے ذہن میں لے آئیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ بسم اللہ کے بغیر، انہوں نے حدیث پڑھی ہے وہ بھی فیس بک کے اوپر کہ وہ غسل نہیں ہوتا بسم اللہ کے بغیر۔ دیکھیں فیس بک پر تو ایسی ہی آپ کو چیزیں ملیں گی، فیس بک کوئی علم سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے، سوشل میڈیا کو آپ سمجھیں نہیں علم سیکھنے کا ذریعہ، آپ علماء سے رجوع کریں۔ تو بہرحال غسل کے اتارنے کے لیے پانی سے ہی طرح بہانا شرط ہوتا ہے، کوئی بسم اللہ پڑھنا نہیں، بلکہ عمومی طور پہ انسان کپڑے اتار کے غسل کر رہا ہے، اور اس حالت میں کچھ بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے غسل کے اترنے کا تعلق نہ بسم اللہ سے ہے نہ کلمہ پاک پڑھنے سے، پانی کے بہانے سے ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ بچوں کے ہم کھلونے والا لاتے ہیں، بلی ہیں، ٹیڈی بیئر وغیرہ ہیں، یہ اگر گھر میں پڑے ہوں تو نماز کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں اصل میں یہ مجسموں کے حکم میں ہے، اگر یہ تعظیماً رکھے ہوئے ہیں جیسے شوکیس میں سجایا ہوا ہے، شوکیس کے اوپر رکھا ہوا ہے، کارنس کے اوپر رکھا ہوا ہے، پھر تو اس کمرے میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ لیکن اگر یہ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ مقام حقارت ہے، مقام ذلت ہے، پھر نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ مصلی پہ نہ پڑاؤ کہ آپ اسی کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، یا ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ سامنے رکھا ہوا یہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں، سامنے نہ ہو اس کو کونے میں پھینک دیں اور پھر آپ بالکل بلا کراہت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ دیر سے آنکھ کھلی، ٹائم بہت ہی کلوز تھا، تو کیا ہم پہلے سنت پڑھیں پھر فرض پڑھیں؟ اور ایسا اگر ہو کہ ہم سنت شروع کر دیں اور ابھی فرض پڑھ رہے تھے کہ ٹائم ختم ہو گیا، جس کی علامت وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ہماری قریبی مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فجر کا وقت ختم ہو گیا، اب نماز نہ پڑھیں، وہ اعلان شروع ہو گیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب بہت ہی زیادہ وقت قلیل ہو تو پھر اس طرح خوف اگر ہے کہ سنت کی ادائیگی میں فرائض نکل جائیں گے تو سنت ادا کرنا ہی گناہ ہے، اب یہ کوئی ثواب نہیں ہے، اب یہ گناہ ہے، آپ کو سنت چھوڑ دینی چاہیے تھی، آپ ڈائریکٹ فرض پڑھتے۔ اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا تو اگر آپ چاہیں تو سنت فجر کی قضا پڑھ لیں،
تو وہ کر لیتے آپ، ورنہ نہ بھی پڑھتے تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک کسی بھی قسم کی سنت کی قضا لازم نہیں ہوتی ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر زوال کے وقت سے پہلے پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی بڑی تلقین آئی ہے۔ لیکن آپ نے اگر یوں کیا کہ آپ نے سنت پڑھی اور فرض نکل گیا آپ کا، تو آپ شدید گناہگار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی فجر ادا کر کے اپنی اسی جگہ پر بیٹھا رہے حتیٰ کہ سورج نکل آئے، تو انہوں نے سنا ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ تو جی بالکل، بعض حدیثوں میں ایسا ہے کہ اس طرح کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں، تو لیکن اس میں ضروری ہے کہ آپ فجر پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھیں اور وضو نہ ٹوٹے۔ یہ بعض حدیثوں میں اس کی قید بھی ہے، تو اسی جگہ بیٹھے رہیں اور ذکر الہی کرتے رہیں حتیٰ کہ سورج طلوع کرائے، یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں حتیٰ کہ سورج نکل آئے، تو یہ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ ایک بہن نے فرمایا کہ میری عدت چل رہی ہے اور میرے گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو مجھے باہر کی چیزیں وغیرہ لا کر دے، تو کیا دوران عدت میں باہر جا سکتی ہوں؟ دیکھیں، دوران عدت ویسے تو عورت کو گھر میں ہی رہنا چاہیے، لیکن شریعت نے باقاعدہ اجازت دی ہے کہ اگر باہر نکلنا اس کے لیے انتہائی ضروری ہو جائے، جیسے مثلا بیمار ہو گئی، علاج گھر میں نہیں ہو پا رہا، ہاسپٹل جانا پڑے گا، جا سکتی ہے۔ کورٹ میں کوئی پیشی آ گئی، اگر حاضری نہ ہو تو کیس خلاف آ سکتا ہے، جا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر شوہر فوت ہو گیا اور زمینیں بہت ساری ہیں اور عورت کو یہ گمان ہو اگر میں زمینوں پہ نہیں جاؤں گی تو یہ مزارے وغیرہ جو ہیں فصلیں کاٹ کے بیچ دیں گے اور لوٹ مار مچا لیں گے، دیکھ بھال کے لیے وہاں پر بھی جا سکتی ہے۔ کسی بہن کا کوئی کفیل نہیں ہے، جاب کر رہی ہیں تو وہ جاب پر جا سکتی ہیں، اور کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے اور جاب جانے کا اندیشہ ہو، چھٹی بھی نہیں مل رہی آفس سے، اگر چھٹی ملتی ہے تو پھر تو چھٹی لینی چاہیے، تو وہ جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اگر کوئی عورت دوران عدت گھر سے باہر نکلتی ہے تو عدت ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ بعض لوگوں نے معروف کر رکھا ہے اگر عورت نے گھر سے باہر قدم نکالا عدت ختم ہو گئی، عدت ختم نہیں ہوتی۔ آپ جا کے اپنا کام کریں، پھر اپنے گھر پہ واپس آ جائیں، اور اس پہ بھی احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، لیکن انشاءاللہ اس میں گناہگار نہیں ہوں گے۔ بلا ضرورت بس نہ نکلیے گا، ویسے گھومنا پھرنا شروع کر دیا، جنازوں میں شرکت کر رہے ہیں، نو، پھر آپ کو گھر پہ رہنا ہوگا، صرف ضروری کام کے لیے آپ نکل سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے مسئلہ معلوم نہیں تھا، جیسے امام صاحب سجدے میں ہیں یا رکوع میں ہیں تو میں تکبیر لگا کے فوراً ہی چلا جایا کرتا تھا اور قیام نہیں کرتا تھا، حالانکہ ایک بار سبحان اللہ کی مقدار تکبیر تحریمہ لگا کر ایک بار کم از کم سبحان اللہ کی مقدار کھڑے ہوں، پھر اگر امام رکوع میں ہے تو فوراً آپ رکوع میں چلے جائیں یا سجدے میں چلے جائیں۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے، تکبیر لگائی فوراً ہی چلے گئے، ٹھہرتے نہیں تھے۔ تو اب یاد نہیں ہے کتنی نمازیں ایسی ہوئی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کو یا تعداد میں مطلب ڈاؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم تحری کرتے ہیں۔ تحری کا مطلب ہوتا ہے دل سے گواہی کو طلب کرنا۔ آپ دل سے پوچھیں کہ کتنی نمازیں ایسی ہوں گی، 10، 12، 15، 20، دل کہ ہاں 20 سے زیادہ نہیں ہوں گی، 5 اور بڑھا لیں، 25 کر کے ان نمازوں کو آپ دوبارہ پڑھ لیں۔ قضا کی نیت سے پڑھیں گے کیونکہ قیام آپ نے ترک کیا، فرض نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ توبہ کریں۔ اور ہماری گزارش ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب انہیں اس قسم کے مسئلے پتہ چلتے ہیں تب وہ سر کو ہاتھ مارتے ہیں، اوہ مجھے تو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی سخت ضرورت کی ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں، ان میں سے ایک چیز آپ کو معلوم ہو گئی تو آپ نے غلطی اپنی پوری اس کا تدارک کر لیا، کفارہ دے دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہوئیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ اسی طرح مر گئے اور مرنے کے بعد پتہ چلا کہ 25 میں سے ایک چیز تو مجھے پتہ چل گئی تھی لیکن 24 ایسی تھیں کہ مجھے یہی نہیں پتہ تھا کہ وہ میری ضرورت ہیں، اور ان کا علم نہ ہونے کی بنا پہ میں مسلسل گناہگار ہوتا رہا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر فرما دے گا؟ جو اس نے علم سیکھنے کا حکم دیا ہے وہ صرف میرے لیے یا دینداروں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو مطلب جاہل بن کر رہیں، ہم نافرمانیاں کریں اور بعد میں بھولے پن کے ساتھ کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا۔ 18 سال ہو گئے میرے پروگرام کو، کنفرم 18 سال، اور مسلسل میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں خدا را علم سیکھیں۔ بہت سارے بھائی مجھے میسج کرتے ہیں، ایسے بیسک نماز کے کویسچن کرتے ہیں کہ میں بعض اوقات سر پکڑ لیتا ہوں کہ یہ تو ان کو 7 سال کی عمر میں آ جانا چاہیے تھا، یعنی 7 سال گزرے 8ویں میں لگے تو نماز کا یہ علم ان کو آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ 7 برس کا ہونے کا مطلب ہے کہ 7واں سال گزر کے وہ 8ویں سال میں داخل ہو جائے۔ نماز کا حکم اسی وقت اس کو دیں گے جب نماز کے بارے میں بنیادی معلومات اس کو ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے اشارہ کر رہے ہیں سرکار کہ 7 سال کے بچے کو نماز کے احکام بھی آپ سکھا دیں تاکہ وہ 8ویں سال میں نماز کو ادا کرے، اور اس کے بعد 10ویں سال میں تو مار کر نماز پڑھائیں۔ اگر بیچ میں کوتاہی ہوئی بھی ہے تو اب بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور آپ 40ویں سال میں آ کے یہ کویسچن کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب تسبیح زیادہ پڑھتے ہیں تو لوگ ہمیں ٹوکتے ہیں کہ تم ہر وقت کیوں پڑھتے رہتے ہو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کے سامنے حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کا عمل ظاہر نہ ہو۔
ہم کیوں ہونٹ ہلاتے ہیں لوگوں کے سامنے، کیوں ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ میں بدگمانی نہیں کرتا ہوں، ہم کسی پہ بدگمانی کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن خود ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نفس دوسروں کے سامنے جان بوجھ کے ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم ہونٹ ہلائیں یا تسبیح ہلاتے رہیں تاکہ سامنے والے متاثر ہو جائیں، ان کے دل میں ہماری بزرگی سما جائے، وہ ہماری بزرگی کے سحر میں جکڑ جائیں، ان کے زبان پہ تعریفی جملے جاری ہو جائیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک عورت دوسری عورت کی تعریف بہت ہی کم کرتی ہے۔ اگر کسی عورت کے سامنے آپ تسبیح پڑھیں گی بھی نا، باہر نکل کے گئی بڑی ریاکار ہے، ہمیں دکھانے کے لیے تسبیح پکڑ لیتی ہے، ہر وقت ہونٹ ہلاتی رہتی ہے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، نہ دنیا کا فائدہ ہوا، اور اگر ریاکاری کی تو آخرت بھی برباد اور سزا لازم۔ اس لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ چند وظائف مقرر کریں، بہت زیادہ تسبیحات پڑھنا بھی کمال کی بات نہیں، اصل کمال ہے انسان علم دین حاصل کرے، جو فرض، واجب اور سنت موقدہ کا سب سے پہلے، اسی طرح حرام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک جس کو اصاعت کہا جاتا ہے، ان کا علم حاصل کر کے اس پہ عامل ہوں، ٹھیک ہے نا؟ فرض واجب سنت موقدہ کا پورا کریں، حرام، مکروہ تحریم اور اصاعت سے بچیں، اس میں اپنی کوشش صرف کریں۔ اس کے بعد معرفت خداوندی کے بارے میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ ہم نہ علم سیکھتے ہیں، نہ اللہ کی معرفت، نہ اس کے دلائل قدرت پہ غور و تفکر، نہ ان چیزیں، بس تسبیحات لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہر تسبیح پہ اللہ تعالیٰ ہم سے متاثر ہو کے میرے بڑے درجے بلند کر دے گا۔ اس لیے تسبیحات کی کثرت کے بجائے ان چیزوں کی طرف پہلے آئیں اور علوم سیکھیں۔ فرض علم سیکھا نہ ہو، سارا دن آپ ہونٹ ہلاتے رہیں اور تسبیح پڑھتے رہیں، یہ تسبیحات آپ کو برود قیامت درجات نہیں بلکہ ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی میں مبتلا کروا دیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کو کوئی جاب ملے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو اور وہاں پر جا کے آپ ڈیوٹی پوری نہ کریں اور تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور تسبیحیں پڑھتے رہیں، اور جب مہینہ ختم ہو تو کہیں لائے جی سیلری وتھ بونس، کیونکہ میں نے تسبیحات پڑھی ہیں۔ بھائی تمہیں اس لیے کوئی یہاں بھیجا تھا؟ تمہیں آپ کو تو کام کے لیے رکھا تھا، کام آپ نے کیا نہیں تو سیلری کے مستحق کیسے ہوں گے؟ اسی طریقے سے جو اللہ کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے، یعنی جو اللہ نے ہم پر لازم کیا، فرض پورا کرو، واجب، سنت موقدہ، حرام سے بچو، مکروہ تحریمی، اصاعت سے بچو، ان کا علم سیکھو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، عقیدہ بما دلائل سیکھو، بدعتوں سے بچیں، خرافات سے بچیں، ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاتھ میں تسبیح لے کے ہم کر رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے جو میری بہن نے کویسچن کیا وہ صاحبہ علم ہو، وہ صاحبہ تقویٰ ہوں، سب کچھ سیکھ چکی ہوں، تو یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں، تو یہ ان کے لیے ہے جو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حتی الامکان بچیں اور ان کے ٹوکنے کی پرواہ نہ کریں، جو عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں۔ مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ بھی ریاکاری، اور مخلوق کے ڈر سے عمل چھوڑ دینا یہ بھی ایک ریاکاری ہے، دونوں میں ایک بیلنس قائم کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی غیر مسلم ہے، انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی ہمارا ایک مر گیا آدمی، اس کے لیے آپ قرآن خوانی کروا دیجئے گا۔ اب ہم کیا کریں؟ اب کیا جھوٹ بول دیں، یہ قرآن خوانی نہ کرائیں اور جھوٹ بول دیں کہ کروا دی؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ ہماری قوت ایمانی کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم غیر مسلمین کے مروت میں جھوٹ بولنے کے لیے یا خود پریشان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سادہ صاف صاف بولیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون غیر مسلم ایسا ہے جو آپ کو یہ کہے کہ جی میرا آدمی مر گیا، ان کے لیے قرآن خوانی کروا دیں، پہلی بات تو۔ دوسری بات یہ کہ اگر فرض کر لے کسی نے کہہ بھی دیا تو آپ واضح طور پہ کہیں کہ جو اسلام میں داخل نہ ہو جب وہ مر جاتا ہے تو اسے کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دیتا، کسی کی دعا فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ ہمارے قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو حالت کفر میں مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور اس کے لیے پھر راحت کا سامان ختم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے ہیں یا جنت کی دعا کرتے ہیں یا درجات کی بلندی یا اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوانے کے لیے کوئی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان تمام آیات پر ہمیں شبہ ہے جس میں اس کے قطعی جہنمی ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لہذا یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس لیے آپ صاف صاف الفاظ میں کہیں، نہ آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو قرآن خوانی کرنے کی ضرورت ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ، قرآن خوانی کریں گے تو دار اسلام سے باہر ہوں گے، صاف صاف کہیں کہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنا کوئی کرنا چاہیں تو اپنا انتظام کریں، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک غیر مسلم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے۔ ایک یہ کہا تھا، کسی نے کویسچن کیا کہ کیا اقامت جو جماعت سے پہلے کہی جاتی ہے اس کے لیے داڑھی والا ہونا ہی ضروری ہے یا بغیر داڑھی والا بھی اقامت کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں اقامت تو دونوں سے ہی ہو جائے گی، چاہے داڑھی والا ہو چاہے بغیر داڑھی والا ہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو دین کی، یہ ان کو شعائر اسلام کہتے ہیں، علامات، دین کی علامات، جیسے اذان ہے ہماری، اقامت ہے، اسی طرح قربانی بھی شاعر اسلام میں سے ہے، نماز یہ اسلام کی علامت ہے، یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو ہم کہیں گے مسلمان ہے، اگر کوئی اقامت کہہ رہا ہو ہم کہیں مسلمان ہے۔ اس طرح کے جو چیز شاعر اسلام ہوتے ہیں ان میں حتی الامکان باعمل اور متقی شخص کو ہی آگے کرنا چاہیے، اگر نہ ہو تو بغیر داڑھی والا بھی کر سکتا ہے، لیکن داڑھی والے موجود ہیں تو انہی کو فوقیت دینی چاہیے۔ اور اس کی وجہ ایک بنیادی یہ ہے کہ فقہ حنفی میں اور جمہور کے نزدیک
ایک کم از کم ایک مٹھی داڑھی واجب ہوتی ہے، اس سے کم کروانا مکروہ تحریمی، اور بالکل ہی صاف کروا دینا یہ اور مزید مطلب یہ کہ سخت تھوڑا سا مکروہ تحریمی گناہ ہے۔ تو اس لیے ایک گناہگار کو جب آپ شعائر اسلام کی ادائیگی کے لیے موقع دیتے ہیں تو یہ ایک عزت کا مقام ہوتا ہے، حالانکہ جو اعلانیہ طور پہ فسق و فجور کر رہا ہو اگر اس کو کسی طرح عزت حاصل ہو تو کبھی بھی وہ اپنے گناہ کو نہیں چھوڑے گا بلکہ گناہ پر راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ چرس پینے والے کو امامت کرنے دیں، شراب پینے والے کو امامت کرنے دیں، اس کی تعظیم کریں، اسے عزت سے بٹھائیں، آپ سوچئے کبھی وہ شراب چھوڑے گا، کبھی وہ چرس چھوڑے گا، کبھی زنا کرنا چھوڑے گا جب اس کو اتنی عزتیں مل رہی ہیں؟ اس لیے مذہب اسلام اس کے حقارت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کو احساس دلانے کے لیے کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، اور اگر وہ غلط کام کرے گا تو دنیا میں لوگ اس کو عزت نہیں دے رہے تو بروز قیامت بھی تمہیں ہو سکتا ہے کہ ذلت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ اس احساس کو بڑھانے کے لیے حکم یہ رکھا کہ فاسق و فاجر کو تعظیمی معاملات نہ دیے جائیں، اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی بغیر داڑھی والا اقامت کہے تو اقامت ہو جائے گی۔ جب اقامت ایک مستحب کام ہے، یعنی یہ سنت غیر موقدہ آپ کہہ لیں، جس میں ثواب کافی کم ہے، اور داڑھی رکھنا واجب ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اذان دینے کے لیے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اقامت کے لیے ایسے حضرات بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں جو صرف ایک فضیلت کی چیز ہے، واجب نہیں، لیکن واجب کے ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے۔ اگر اللہ کا اور رسول کا اتنا خیال ہے تو داڑھی بھی رکھنی چاہیے۔ یہ خیال بہن کہتی ہیں کہ کورٹ سے کسی عورت نے خلا لے لیا، اب یہ میاں بیوی آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ لیکن سب سے پہلے تو ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ کورٹ کی طرف سے نافذ خلا، جس کو لوگ خلا کہتے ہیں، ہم اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں۔ فسخ مینز ختم کرنا، فے سین خا، خے جس کو اردو میں کہتے ہیں، فسخ نکاح، نکاح کا ختم کرنا۔ جج جو ہے فسخ نکاح کرتا ہے، خلا تو شوہر کرے گا، خلا شوہر کی طرف سے ہوتا ہے۔ پیسوں کے بدلے میں جو طلاق دی جاتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں، اور بغیر پیسوں کے جو طلاق دی جاتی ہے اس کو طلاق کہتے ہیں۔ خلا طلاق شوہر کا حق ہے، شوہر ہی دیتا ہے۔ جج جو ہے وہ بعض صورتوں میں ون سائیڈڈ فسخ نکاح کرتا ہے۔ اچھا، اب جج کا اس میں قصور نہیں، جج کے سامنے جیسے دلائل آتے ہیں وہ ان کی روشنی میں فیصلہ کرنے کے پابند ہیں۔ بیچ میں جو کردار ادا کرتے ہیں وہ بعض اوقات وکلا کرتے ہیں۔ وکیل کہتا ہے بہن تمہارا کیس ہے کمزور، تمہیں تھوڑا سا اس میں اور اپنے پاور پیدا کرنی ہوگی، تب شوہر سے جان چھوٹے گی تمہاری۔ عورت کہتی ہے کیا کروں؟ بولتے ہیں الزام لگاؤ، یہ کہو کہ شوہر شراب پیتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، قتل کی دھمکیاں دیتا تھا، غیر عورتوں سے اس کے مراسم تھے، جوا کھیلتا تھا اور دیگر گندے کام کرتا تھا۔ اس طرح کی چیزیں لکھ کر بعض اوقات طلاقیں لی جاتی ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی ایک تو چھوٹی ریزنز کی وجہ سے، اور دوسرا جھوٹ لکھ کر جو اس طرح فسخ نکاح کروایا جاتا ہے، یاد رکھیں یہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے تو نافذ مان سکتے ہیں لیکن شریعت کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ وہ عورت شوہر کی ملکیت میں رہے گی، اور جب شوہر کی ملکیت میں رہے گی تو کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اور اگر کرے گی ایجاب و قبول ہوگا۔ تو ایک عورت کسی کی اگر منکوحہ ہے تو حالت نکاح قائم رہنے کے باوجود دوسرا نکاح ہوتا ہی نہیں، جب ہوگا نہیں تو اس کے ساتھ رہنا گناہ، جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ سب کے سب ناجائز۔ تو یہ ہمارے خدا را جو ہمارے والدین ہمیں سن رہے ہوں، یا کوئی ایسی خاتون ہمیں سن رہی ہوں جو جوش میں آ کے فوراً کورٹ پہنچی اور اپنی مرضی کا وہاں پہ نتیجہ مرتب کر کے سمجھا کہ میں آزاد ہو گئی، اس طرح آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے قانون کی دھجیاں بکھیر کر اپنے لیے خوشی کا سامان نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ کے اوپر اتنا وبال ہوگا، ایسے والدین پر بھی جو دین نہیں سیکھتے، ہم جیسے لوگوں کو گالیاں بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب ہماری اس طرح کی کوئی اسپیچ سنتے ہیں تو پھر وہ برا محسوس کر لیتے ہیں کہ جی یہ کیا، یہ مولوی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی، اگر آپ کے پاس ہمارے جواب کے مقابل کوئی قوی دلائل ہیں وہ پیش کر کے بتائیے نا، یا دین آپ نے اپنا خود بنا لیا ہے، آپ جیسا چاہیں دین کو مولڈ کر لیں، سب کچھ کر لیں۔ ہماری کورٹس میں اکثر برٹش لاء چل رہا ہے، وہاں تو ایک شخص کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، جبکہ شرعی لحاظ سے دو شخص کی گواہیوں کے بغیر تو معاملہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شریعت کے موافق ہو رہا ہے، وہ برطانیہ کے قانون کے تابع ہیں، اسی پر وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ شریعت کورٹ اکثر نہیں ہوتے ہیں، اور پھر مطلب جو میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ حنفی کی روشنی میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ون سائیڈڈ فسخ نکاح ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ ہوا تھا کہ نہیں، اگر نہیں ہوا تھا تو رجوع کی ضرورت ہی نہیں، میاں بیوی ہیں، آپ ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ اور فرض کر لیں کہ کسی ویلڈ ریزن کی بنا پر ہو گیا تھا، جیسے مثال کے طور پہ شوہر بہت ہی زیادہ حقیقتاً مارتا ہے، پیٹتا ہے، بعض اوقات قاتلانہ حملہ بھی کر دیا ہے، عرصہ دراز ہو گیا ہے، بیوی کے پاس ذرائع آمدنی نہیں ہے، شوہر خرچہ نہیں دیتا، وہ بیچاری پیسے کو ترس رہی ہے، بھوکی پیاسی، کپڑے اس کے پاس نہیں ہیں، مانگ کے گزارا ہو رہا ہے،
اب اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو فسخ نکاح کی صورت بن سکتی ہے، جبکہ یہ حقیقت پر مشتمل ہو۔ اب فرض کر لیں کہ واقعی کورٹ کا خلا ان صورتوں کی بنا پر نافذ ہو چکا ہے، تو یہ فقہ حنفی کی روشنی میں جو کورٹ کا یہ فسخ نکاح ہوتا ہے، فسخ نکاح حقیقتاً طلاق نہیں ہے، لہٰذا ان کو دوبارہ رجوع کرنے میں مطلب یہ کہ چاہیں تو نکاح کر لیں بہتر ہے، لیکن اگر خلا ہوتا باقاعدہ تو پھر وہ فقہ حنفی کی روشنی میں ایک طلاق بائن پڑتی ہے۔ ایک طلاق بائن کا مطلب ہوتا ہے کہ فوراً عورت نکاح سے نکل جاتی ہے اور واپس آنے کے لیے جدید نکاح کرنا ہوگا، بشرطے کہ اس سے پہلے شوہر 2 طلاق نہ دے چکا ہو، کیونکہ 2 کے بعد یہ خلا تو تیسری طلاق ہو گئی، اگر پہلے نہیں دی تھی تو خلا 1 طلاق اور یہ دوبارہ نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں۔ میرا جواب ایک دم سننا اور سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، یہ یوٹیوب پہ ڈل جائے گا، آپ اس کو 2-3 دفعہ سنیں گے تو تمام صورتیں کلیئر ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔